جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکل آئے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا۔ تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں۔ تو ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین، اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں تھے۔ اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کا نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں اس لیے ہنس رہا ہوں۔ میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ اتخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈراتے؟ ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اتخوفنا بالموت، ارے پاگلو موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو؟ ہمارے لیے تو جنت ہے۔ یہی سعید ابن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی، کہنے لگے میرے بھائیو اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت۔ جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج، بڑی عمر کے تھے۔ تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں۔ کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی۔ یہ پہلے شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو اس نال کو لڑ سکتا، وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، تو وہ شمر کہنے لگے ان جب سارے مر جاؤ گے اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو۔ تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیا، سارے پیدل ہو۔ اب کیا چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو، ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گئے، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم۔ سورج یوں ڈھلا تو آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے۔ ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں اہل تشیع۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے۔ تھوڑے سے کان کھول، ایسے وقت میں نماز، اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی۔ اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں، پورا جسم خون آلو، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت، شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی دہڑیں نکالے ہوئے۔ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول۔ آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو پہلی صدی 61 ہجری، میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال۔
50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، یا نماز کو فرمایا. اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچان. کیا مرتبہ ہے. ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو. یہاں کہتے ہیں شہروں میں یہ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج تک کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے، روز محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے. کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کٹے سر کے ساتھ آ رہا. ہم ان کی امت ہیں، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا. اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے. فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے. اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑوں. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے پلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا. کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا. تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے گیا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا. پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں جب انہوں نے سجدے میں سر رکھے سبحان رب الاعلی کہا. زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں. تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوگی، آب و بکار ہوگی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ. یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے نماز نہیں چھوڑنی. یہ دکاندار بیٹھے ہیں، 2-4 گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے کہ کہیں گاہک نہ چلے جائے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے. بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے. نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے اور سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد کا خون. کھاد چاہیے اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی.
پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جان ساتھ شہید ہو گئے، اہل بیت رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی اکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان، روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھ رہے جا رہا ہے، پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے سمے پڑا انتہا، اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا۔ جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر، ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں، تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا۔ امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانکھ اکھڑ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ پھر حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے۔ پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان وہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر وہ شہید ہوئے، پھر حضرت محمد وہ شہید ہوئے، اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین۔ تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین، آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو، باپ تھے۔ میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، تو بار بار کہتے او میری آنکھیاں ملا دے، او میری آنکھیاں ملا دے، وہ تو بچوں والی تھی، او میری آنکھیاں ملا دے، لیکن نہیں ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے یہ ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو، باپ ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ کو ملا دو، 2 سال کا بچہ۔ ان کو لے کر آئیں ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنے ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بھری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زباں پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سن۔ باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے تاک کے تیر مارا۔ یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بھی عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار علام میں، کل جانے پاک بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسغاراں ہو، سدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق جو مننے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبا دو، سر دتے تیراز نہ بھن، عشق ہے۔ حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگا، اور عبداللہ کی آہ بیاں نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کھولے۔ پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھالا، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، کر ان سے بدلہ لینا تو۔ اس کے بعد آپ تنہا رہ گئے، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا۔ تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا۔
پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا. وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہہ چکا تھا، ہمت بھی بس کشی. جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے کیا گزری ہو. نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال. اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو. ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ. تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا. یہ ایسے ہی الزام ہے. اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان ہے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا ہوا تھا. سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا. وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر دو. سونے چاندی پر ہی تو اولاد کا بچہ. ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کر. جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے. معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ، اور شہن شاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا. 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے. تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، صلی علیک الالہ، تیرے رب کا تیرے اوپر درود ہو. تو ملک السماء، اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو. ہذا حسین بدارا، آج حسین کا ننگا لاشا پڑا. مزمل بالدماء، آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا. مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے. واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا محمد ہائے یا محمد. بناتوں کا سبا، آج آپ کی بیٹیاں قید. 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو. یا محمد یا محمد، بناتوں کا سبایا، آج تیری اولاد قید ہے، تیری بیٹیاں قید. بذریہ کو مقتلہ، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی. تسفی علیہ الرعاح، کوفیوں نے کفن دینی تھی، اجازت نہیں دی تو ہوا اڑی، اپنے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنا. انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیا. انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے، جنازے پڑھے. اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا، نہ ان کو کفن دینے دیا. ان کے وکیل بنتے رہو. اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق، 800 کلومیٹر امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا. اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا. انہوں نے فرمایا تم نے اس کی دنیا بگاڑی، اس نے تمہاری آخرت بگاڑی. وہ چپ ہی ہو گیا. الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہ بنتا ہے. 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے، یہی عزت ہے، یہ احترام ہے. پھر اہل بیت کو ٹونٹنگ طنز. ام کلثوم کھڑی تھیں، ایک شامی سردار کہنے لگا یزید خبیث کے سامنے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یزید پلیت. کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا، یزید پلیت. بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب، آج تک تو کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا. جب اس ملعون کا ذکر آتا تھا یزید پلیت،
تو بھائیو اہل بیت سے محبت کرو. اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے. تو باقی عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر سانو چھڑا لے گا. کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے گا. شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا. وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا. اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت. اللہ کے رسول سے محبت کرو، اسی اولاد سے محبت کرو. ہم نے خدا بھی نہیں مانا، اعتدال کے ساتھ. اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں. ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں. جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی. نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے. یہ غلط، یہ غلط. تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ. آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے، جتنی نافرمان زندگی ہے یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے، کرتے